فورٹ ولیم کالج جدید اردو کا نقش اول۔ عزیز طلبہ، بات یہ ہے کہ ہم نے جب زبان کی اہمیت پر گفتگو کی تو ہم نے کہا تھا کہ زبان تہذیب و ثقافت کی اور معاشرت کی بقا، ترقی اور عروج کی ضامن ہوتی ہے۔ جس قوم کی زبان کمزور ہو جاتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر پاتی۔ جب مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا بر صغیر میں اور انگریزوں کا عروج شروع ہوا تو انہوں نے اس حقیقت کو پا لیا۔ انہوں نے جان لیا کہ اگر ہم لوگ اسلامی ہند کی تہذیب میں دراریں ڈالنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم یہاں کی زبان کی روایت کو متاثر کریں۔ یہ وہ زبان ہے جس نے کہ مسلمانوں میں مسلمانیت کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ انہوں نے کیا کہ اسے دیسی کرنے کی کوشش کی۔ یہی وہ ان کا اقدام تھا جس کے نتیجے میں فورٹ ولیم کالج کا ادارہ قائم کیا گیا تھا۔ اگر ہم ایک لمحے کو دیکھیں کہ اس کے پس منظر میں کیا کچھ تھا، فورٹ ولیم کالج سے پہلے ہندوستان کی سچویشن کیا تھی، صورتحال کیا تھی، ہندوستان کے ادب اور بالخصوص اردو ادب کی سچویشن کیا تھی، تو فورٹ ولیم کالج کے پس منظر میں 18ویں صدی کی اردو نثر ہمارے سامنے کچھ ایسی آتی ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ فضل علی فضلی کی کربل کتھا ہو جو ملا وائز حسین کاشفی کی کتاب روضۃ الشہداء کا ترجمہ تھی، یا میر عطا حسین خان تحسین کی نوطرز مرصع جو قصہ چہار درویش کا ترجمہ تھی، دونوں صورتوں میں ہمیں باقاعدہ طور پر واضح طور پر یہ چیز نظر آتی ہے کہ اردو نثر فارسی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ اس کا اپنا وجود کہیں قائم نہیں ہے، اس کا اپنا وجود کہیں نظر نہیں آتا، کیونکہ محاورات سے لے کر ضرب الامثال تک، ضرب الامثال سے لے کر عام جملوں تک اور تمام تر منظر کشی تک ہم دیکھتے ہیں کہ اردو پر فارسیت کا غلبہ ہے، اور یہی وہ فارسیت تھی جو اسے اسلامائزیشن سے یا اسلامک ہند کی تہذیب کے قریب تر کرتی تھی۔ لہٰذا انگریزوں نے کیا انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر ہم اس تہذیب کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس زبان کو توڑنا ہوگا، لہٰذا فارسیت کو اردو سے نکالا گیا اور سلیس اردو کے نام پر وہ اردو ہمیں دی گئی جس کا تعلق خالصتاً ہماری دھرتی سے تھا۔ یوں 1800 میں فورٹ ولیم کالج کا ادارہ قائم ہوا۔ اس ادارے کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کو تعلیم دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک غیر بیان کردہ مقصد یہ تھا کہ اردو کو فارسیت سے آزاد کر کے مقامیت اس میں لائی جائے۔ اس کے مختلف شعبہ جات تھے عزیز طلبہ۔ ایک شعبہ تھا شعبہ ہندوستانی اور اس کے سربراہ تھے ڈاکٹر جان گلکرسٹ۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے اردو ادب کے لیے وہ کارنامے سر انجام دیے جن کے متعلق شاید وہ خود بھی آشنا نہ ہو، کیونکہ ان کا بنیادی مقصد انگریزوں کی تعلیم تھا، لیکن اس بنیادی مقصد کو اس قدر بحسن و خوبی نبھایا گیا کہ اردو نثر کو جدت کا راستہ مل گیا۔ اور وہ اردو نثر جو فورٹ ولیم کالج سے قبل ہمیں نظر آتی ہے باقاعدہ طور پر فارسیت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی، جس پر کہیں فارسیت کی زنجیریں اپنا اثر کمزور کرتی ہیں تو مقامی الفاظ کا کھوکھلاپن، مقامی الفاظ کا ترش سا لہجہ، مقامی الفاظ میں پایا جانے والا کھردراپن اردو پر غالب آنے لگتا تھا۔ لیکن ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی کوششیں تھیں کہ اردو میں ایسے مصنفین پیدا ہوئے کہ جنہوں نے فارسیت کا دامن تو تھاما، لیکن اردو کی حقیقت کے ساتھ، اردو کے وقار کے ساتھ۔ اگر ہم لوگ فورٹ ولیم کالج کے چند اہم مصنفین کی بات کریں تو ان میں سب سے پہلا نام عزیز طلبہ ہمارے سامنے آتا ہے میر امن دہلوی کا۔ میر امن دہلوی نے 2 کتابیں فورٹ ولیم کالج کے لیے ترجمہ کی، ایک باغ و بہار اور دوسری گنج خوبی۔ باغ و بہار وہ تالیف ہے عزیز طلبہ جو چہار درویش ہی کا ترجمہ ہے، جیسا کہ میر عطا حسین خان تحسین کی تھی، لیکن اس میں میر امن کے اپنے دعوے کے مطابق بھی انہوں نے فارسیت کی زنجیروں کو توڑتے ہوئے وہ زبان اختیار کی جو وہاں کے بازاروں میں بولی جاتی تھی۔ اسی طرح سے میر امن کے بعد اگر بات کی جائے تو حیدر بخش حیدری کا نام آتا ہے، طوطا کہانی ان کی تصنیف، پھر آرائش محفل۔ طوطا کہانی عزیز طلبہ وہ تصنیف ہے جسے اگر میں یہ کہوں کہ اردو افسانے کا ابتدائی نقش ملتا ہے تو کوئی غلط بات نہ ہوگی، کیونکہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہی بعد میں بنت میں آ کر افسانہ بن گئی تھی۔ اسی طرح سے
ایک اور اسی دور کے مصنف میر بہادر علی حسینی ہیں، جنہوں نے میر حسن کی مثنوی کو آسان اردو میں نثر بے نظیر میں بدلا، اور اسی طرح سے انہوں نے اخلاق ہندی کے نام سے ہمیں ایک کتاب دی۔ پھر مظہر علی ولا نے بیتال پچیسی لکھی، اور خلیل علی خان اشک نے داستان امیر حمزہ کو اردو کا پیرہن دیا۔ سو اتنی قلیل مدت میں، یعنی 1800 سے لے کر 1812-13 تک اتنی زیادہ کتابیں آ گئی مارز وجود میں فورٹ ولیم کالج کے باعث، کہ واقعی اردو زبان جس میں نثر لکھنے کو کمتری تصور کیا جاتا تھا، ہمیشہ نثر فارسی ہی میں ہوتی تھی، نہ صرف اردو میں نثر لکھی جانے لگی، بلکہ بہت تیزی سے 19ویں صدی میں ہم نے دیکھا کہ جاتے جاتے اردو اصناف میں ترقی بھی ہونے لگی۔